بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ کل افغانستان میں ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 6 بچے مارے گئے۔ یہ اسکول کے باہر دھماکہ ہوا اور 24 وہاں پہ زخمی ہوئے۔ انتہائی افسوسناک اندوناک واقعہ، بچے چھوٹے۔ دشت بارچی یہ علاقہ ہے کابل کے قریب، جہاں پہ زیادہ تر کمیونٹی شیعہ کمیونٹی، یعنی جیسے ہم ہزارہ کمیونٹی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور انہی کے بچے تھے، انہی کا اسکول تھا۔ اور پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی کے اوپر حملے ہوتے رہے وقتاً فوقتاً، اور ان حملوں میں ہمیشہ جو ذمہ داری قبول کی وہ داعش نے قبول کی۔ داعش جو ہے وہ ایک سیکٹیرین ٹائپ آف کلنگ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی بہت نقصان ہوا، خصوصاً شیعہ کمیونٹی کا۔ اور ہزارہ چونکہ اپنی شکل و شباہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو مارنے کے لیے یہ اکثر داعش کے لوگ جو ہیں یہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب یہ امریکنز یہاں سے نکلے ہیں افغانستان سے، تو اس کے فوراً بعد داعش نے کئی شدید قسم کے حملے کیے، بڑے خطرناک، جن میں کافی ساری ہلاکتیں ہوئیں، مسجدوں پہ حملے کیے۔ پھر طالبان نے ان کے ٹھکانوں پہ کافی ریڈز کیے، افغان طالبان نے، جس کے بعد ان کی ہلاکتیں ہوئیں اور داعش بڑی حد تک دب گئی۔ چنانچہ کافی عرصے سے ایک امن کی کیفیت تھی، یہ یوں لگتا تھا کہ اب شاید دہشت گردی افغانستان میں کنٹرول ہو گئی ہے اور IS یا داعش جو ہے یہ اب افغانستان میں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں رہی۔ لیکن اس واقعے کے ساتھ پھر وہی خطرہ کہ داعش موجود ہے اور افغانستان میں مزید دھماکوں کی یا مزید دہشت گردی کی توقع کی جا سکتی ہے، اس کا خطرہ موجود ہے۔ یہاں اسکول کے باہر ایک پہلا بلاسٹ ہوا، یا دشت بارچی میں بچوں کے اسکول کے باہر، اور جیسے ہی ریسکیو ورکرز وہاں پہنچے ان کو اٹھانے کے لیے، تو پھر دوسرا دھماکہ ہوا۔ اس کا مطلب وہاں پہ ریسکیو ورکرز بھی زخمی ہوئے۔ جو 24 لوگ وہاں زخمی ہوئے ہیں ان میں ریسکیو ورکرز بھی شامل ہیں۔ افغانستان نے ان کی گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ 2 امپرووائز قسم کی ڈیوائسز تھیں جو کہ ٹائم ڈیوائسز ہوں گی، وہ پھٹ گئیں، اور ہزارہ کمیونٹی جو کہ 10 سے 20% ہے ان کی تقریباً 4 کروڑ آبادی جو افغانستان کی ہے اس میں، تو یہ بیچارے کافی کیجولٹیز سفر کر چکے ہیں اس اثناء میں۔ داعش بھی یہ ایسٹرن پروونس جو ننگرہار کا ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کے ایلیمنٹس موجود تھے۔ یہاں کافی ساری جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور افغان طالبان نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ننگرہار سے موو کر کے شمال کی طرف چلے جاتی ہیں اور پھر یہی مشرقی صوبے ننگرہار میں آہستہ آہستہ واپس آتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر نگرانی کم ہو جاتی ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے، اور اس کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہے اور دکھ کے لمحے میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، ایک اظہار یکجہتی۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہمیں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور بارہا استعمال ہو چکی ہے، اور ابھی 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے کہ افغانستان سائڈ سے فائرنگ کر کے ٹیررزم ایک طرح کا آپ سمجھیے کیا ہے، اور اس میں 7 پاکستانی جوان جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا لاس تھا کہ لازماً اس کا ایک ریاکشن آنا تھا، اور پاکستان نے افغان گورنمنٹ کو احتجاج بھی کیا۔ اس سے پہلے کئی دفعہ افغان گورنمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں دہشت گرد موجود ہیں اور کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کی آبادی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں ان کو مسنگ پرسن کہہ کے، محسن داوڑ وغیرہ مسنگ پرسن کہہ کے یاد کرتے ہیں، جبکہ یہ مسنگ نہیں ہے۔ یہ جب نارتھ وزیرستان میں جنرل کیانی کے وقت میں آپریشن لانچ کیا گیا، بلکہ جنرل راحیل شریف کے وقت میں نارتھ وزیرستان میں آپریشن لانچ ہوا تھا، تو پھر جو تو پرامن لوگ تھے وہ مہاجر بھی ہوئے، لیکن وہ پاکستانی علاقے میں ٹھہرے،
اور جو ان میں وہ جنہوں نے بم بنانے کی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں وہ کراس کر کے تو افغانستان چلے گئے، وہاں پہ ان کو پذیرائی ہوئی، اور بھارت نے یعنی بھارت کی ایجنسی را نے اور اسی طرح این ڈی ایس وغیرہ نے مل کے ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کو پیسہ فراہم کیا، ٹریننگ کے ایریاز دیے، اور وہاں سے وہ دہشت گردی کرتے رہے۔ اب یہ چیز افغان طالبان کو بہت دفعہ بتائی گئی کہ یہ لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں تو ان کو روکیں، لیکن somehow افغان طالبان نے وعدے تو کیے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ کہ وہاں سے یہ کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ اب اگلے دن پاکستان کی طرف سے جب ریئیکشن ہوا تو پاکستان نے ایک ڈرون کے ذریعے وہاں پہ میزائل مارے، اور یہ میزائل چونکہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ گھروں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ، تو ہو سکتا ہے کہ ان گھروں میں کچھ خواتین یا بچے بھی کوئی ہوں جو مارے گئے ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک ریٹیلیٹری ایکشن تھا، یعنی پاکستانی مارے گئے، شہید ہوئے، تو اس کے جواب میں یہ کیا گیا، تو اس کو جائز قرار دینے کی بجائے ہماری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے علی وزیر نے اور محسن داوڑ نے، انہوں نے ہرزہ سرائی کی، پاکستان افواج کے اوپر الزام تراشی کی اور کہا جی 40 لوگ وہاں مار دیے ہیں، بڑا ظلم کیا ہے۔ ان دو حضرات کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ ان کی جانیں زیادہ عزیز ہیں جو دہشت گرد ہیں، اور جو ادھر پاکستانی مارے جاتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں کہ ان کی زندگیوں کا دفاع کیا جائے۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہماری پارلیمنٹ یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کا کھا کے پاکستان کو ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ اس کا تحفہ ہے کہ انہوں نے وطن دشمن لوگوں کو خوب پذیرائی کی ہے، اور یا ان میں ضمانت پہ رہا وہ لوگ ہیں جو کہ مقدمات میں پھنسے پڑے ہیں، یا اسی طرح کے وطن دشمن لوگ ہیں جو جیلوں میں تھے، ان کو نکال کے تو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا، لہٰذا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ مارے گئے ان میں ہو سکتا ہے 1-2 بچے ہوں، لیکن پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں فوری طور پہ بہت ساری پرانی ادھر ادھر کی تصویریں لے کے تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان نے جو یہاں پہ میزائل وغیرہ مارا ہے اس کے نتیجے میں بڑا ظلم ہوا، بہت ہی بچے اور ایسے خواتین جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں۔ وہ بچے اور خواتین پاکستان کے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ یہاں آئے تاکہ ان کے اوپر کنٹرول رکھا جا سکے۔ سو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں افغان حکومت کی اپنی ناکامی وہ ان حملوں کو روک نہیں سکی، اور پھر جب پاکستان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آتا ہے تو پھر واویلا مچاتے ہیں۔ پاکستان نے بہر صورت ایک مصمم ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں وہاں سے جاری رہیں، اگر یعنی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر حملے جاری رہے تو پھر پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ یہ پہلی ریٹیلیشن تھی جس کا رزلٹ بڑا اچھا رہا، 40 کے قریب لوگ مارے گئے، اور 40 ہمارے نقطہ نگاہ سے چونکہ یہ پورا وہ سیٹ اپ وہ وہاں پہ جو انہوں نے آبادی سی بنائی ہوئی ہے وہ ہے ہی دہشت گردوں کی۔ اگر عورتیں بھی ہیں تو وہ بھی بیٹھ کے گھر میں تو وہ بام وغیرہ بنا کے اپنے مردوں کو دیتی ہیں تاکہ وہ آئی ڈیز کو استعمال کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے نقطہ نگاہ سے تو جو بھی اس گاؤں میں ہے وہ دہشت گرد ہے، اگر نہیں ہے تو وہ وہاں سے نکل جائے۔ لہٰذا یہ پہلا ریئیکشن تھا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ آئندہ کے لیے یہ کام جاری رہے گا۔ جب بھی کبھی افغانستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا تو پاکستان اس کا جواب دے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ بڑا کین ہے اس معاملے میں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو اجازت مل جائے کم از کم ہماری ایئر سپیس یوز کرنے کی، کیونکہ اگر وہ ایئر بیس یوز کریں قطر والا تو تب بھی ان کو پاکستان کی ایئر سپیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایئر سپیس ہماری یوز کر کے تو وہ افغانستان میں کارروائیاں کریں جب بھی کوئی ان کو اندازہ ہو یا انفارمیشن ہو کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں۔ تو ابھی تک تو اس معاملے میں کوئی طے نہیں ہوئی چیزیں، ہو سکتا ہے نئی حکومت آ گئی اور جو آئی امریکہ کے تعاون سے ہے وہ لازماً امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے گی، اور فوری طور پہ میرا خیال ہے امریکہ کی ضرورت بھی یہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک معاہدہ طے پا جائے ان کا، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی چیزوں سے پاسبلٹی موجود ہے کہ ہماری افغان طالبان کے ساتھ اس چیز کے اوپر ناراضگی ہو اور ان کے ساتھ بلا وجہ کی ایک دشمنی بن جائے۔ امریکہ تو ہمیشہ جب جی چاہتا ہے اپنی جان چھڑا کے نکل جاتا ہے، تو ہماری جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ ہم نے تو وہیں رہنا ہے۔
اور اگر ہماری دشمنی بن جاتی ہے کسی ہمسائے کے ساتھ تو وہ تو پھر جب تک ہے، جب تک یہ جغرافیہ اسی قسم کا ہے، وہ دشمنی چلتی رہے گی۔ اس وجہ سے اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان نے اس زمانے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان بلا وجہ اپنا جانی نقصان نہ کرے، اور وہ جانی نقصان تبھی ہوگا اگر ہم افغان طالبان کے خلاف یہاں بیٹھ کے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کریں تو لازماً افغان طالبان بھی ریٹیلیٹ کریں گے۔ یہ چیزیں پالیسی سازوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے قبل اس کے کہ ہم کوئی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کریں یا کسی بھی صورت میں ہم ایسا کام کریں جس سے کہ ہمارے ہمسائے کو ہم سے مسئلہ ہو۔ ہم توقع کرتے ہیں اور ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کی یا کسی بھی ہمسائے کی زمین سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، وہاں سے کوئی دہشت گردی ہمارے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ بھی توقع کرتے ہوں گے کہ ہماری سرزمین سے کوئی ایکشن ان کے خلاف نہ ہو۔ لہٰذا یہ گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسی میں کچھ لچک رکھنی ہوگی اور کچھ بیلنس رکھنا ہوگا تاکہ ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ بگڑیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔